اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں قافلہ خوشبو قرآن میں شامل سب ساتھی؟ میرا رب ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور عقیدہ قرآنی پر اپنے اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ خوشبو قرآن کے تمام ساتھی سمجھ چکے ہیں کہ ہم دین قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے لیں گے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی کمزور عبادات اور نحیف سے اعمال صالح اپنا مقام پا سکیں گے، اور اگر ہمارا عقیدہ ہی قرآن اور اہل بیت کے مطابق نہ ہوا تو سب کچھ کیا دھرا لا حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ اندھا دھند اعمال سکھائے بھی جاتے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی مدارس کھول کر اعمال کو سکھایا جاتا ہے اور ان کی ادائیگی کی اہمیت پر زور بھی دیا جاتا ہے، اور پھر ان اعمال کے سہارے ہی بخشش اور نجات کی دھوکہ بھری امید بھی دلائی جاتی ہے۔ اور ایسا آج سے ہی نہیں 1450 سال سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ خوشبو قرآن اس دور کی گمراہی سے نکلنے اور نکالنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ کم از کم ہم اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنی زندگی میں اس بدعقیدگی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلنے والا ہر ساتھی وہ بھی یہ دعوت فکر دے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ میں پھر دہراؤں گی کہ دین ملا سے نہیں لینا ہے بلکہ مولا سے لینا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد دین کو وارث دے کر گئے ہیں، اور ولایت ہی دراصل وسیلہ رشد و ہدایت بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور جن کبائر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ اپنے پاس تحریر کر رکھا تھا اسے جلا دیا گیا تھا۔ تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، تاریخ ذہبی سب نے لکھا ہے کہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد نقل حدیث پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، اور جتنے اصحاب حافظان حدیث تھے ان کا مدینے سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا تھا۔ مسلسل 25 سال تک یہ ہوتا رہا۔ اس سے بھی بڑا جرم یہ ہوا کہ جعلی احادیث کھڑنا شروع کر دی گئیں کہ قرآن بدن ہے، اور قرآن کی روح کا نام کردار اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن کی تفہیم کسی بھی بشر کے لیے ہرگز ناممکن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تشریح کے بغیر۔ قرآن کبھی بھی تکمیل نہ پاتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی احادیث جو ہیں وہ نہ ہوتیں۔ اس دور میں نقل حدیث پر پابندی لگنا اور حافظان حدیث کا مدینے سے باہر سفر پر پابندی لگنا اور جمع شدہ ذخیرہ احادیث کو جلا دیا جانا، اور اس کے بعد جعلی احادیث کھڑنے کا مکروہ سلسلہ چلا دیا جانا، یہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفی تعارف جو ہے وہ دنیا میں چلا گیا، اور اسلام کا بھی منفی چہرہ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا۔ اسی بنیاد پر آج بھی حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نے یہ سب باتیں اسلام کی ہی تاریخ سے لی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ظلم ہوا کہ بنو امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور حرمت اور ان کی رسالت کی عظمت سے ایسی باتیں منسوب کیں کہ ان کا نام لے کر ان کی مسند پر بیٹھنے والوں پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور کہا گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی جیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی نعوذ باللہ ان سے ہی ملتا جلتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور اسلام کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ لوگوں نے حکومتوں کو اسلام سمجھ لیا، اور غلطی حکمرانوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا، جس کے نتیجے میں اسلام کے متعلق وہ تصورات پیدا ہو گئے جو حکومتوں کے کردار کے متعلق تھے، اور مذہب بدنام ہوتا چلا گیا، اور مذہب کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں مخالفتیں بس گئیں۔ حکومتوں کی بڑی غلط پالیسی یہ رہی کہ جو اصلی چہرے تھے ان کو چھپایا گیا اور نقلی چہروں کو سامنے لایا گیا، اور خود کو مذہبی راہبری کا دعوے دار کہا گیا۔ اگر وہ لوگ یہ دعویٰ نہ کرتے تو لوگ دین کے راہبروں کے چہرے دیکھ لیتے اور خود ہی سمجھ لیتے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، یہ حکومت ہے اور یہ مذہب ہے، یہ طاقت کی سیاست ہے اور یہ الہی سیاست ہے۔ لیکن چونکہ بد نصیبی سے وہ لوگ جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے خود کو مذہبی رہنما بھی کہا، جو کہ خود کو دیندار رہنما کہا، تو یہ ضروری ہو گیا کہ ان شخصیتوں کو چھپایا جائے جو اصلی رہنما ہیں، اور ان کو سامنے لایا جائے جو اقتدار کی مقصدیت کی وجہ سے رہنمائی کے دعوے دار بن گئے تھے۔ اب سمجھ لیں
کہ یہ مسئلہ ہوا کیا اسلام کے ساتھ کہ اتنا عظیم دین، اللہ کا آخری پیغام، وہ مذہب جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی علامت تھا، وہ مذہب آج دہشت گردوں کا مذہب کہلا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاست نے یہ کام کیا کہ اصلی اسلام جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ سر جھکا دیتا تھا، غلامی میں آ جاتا تھا، اس اسلام کا چہرہ غائب کر دیا گیا، اور نقلی اسلام جس کا چہرہ بہت بدصورت تھا اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آج بھی اصلی اسلام کا چہرہ حسین علیہ السلام ہے اور نقلی اسلام کا نام یزید ہے، اور جب بنام میں اسلام یزید کا چہرہ سامنے پیش کیا جائے گا تو کون بندہ اسلام قبول کرے گا، کون کلمہ پڑھے گا؟ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اصلی اسلام جو آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنا تھا اس کو ظالموں نے چھپایا، اور نقلی اسلام جو دشمنان مذہب کے ذریعے پھیلایا جا رہا تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ آج 1450 سال سے اسلام کو برا کہا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نام حسین پر جو اسلام ہے اس میں غیر مسلم بھی حصہ ڈالتے ہیں، اس پیغام دین کو غیر مذہب بھی سنتا اور سمجھتا ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی زندگی سنوار لیتا ہے۔ ہندو، سکھ مولا علی اور حسنین کریمین کی مدح سرائی کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، ان کی شان میں شعر کہتے ہوئے ملتے ہیں، ان کی یاد میں عزاداری کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا۔ ایک طرف یہی لوگ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، دوسری طرف یہی لوگ مولا حسین علیہ السلام کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو سلام بھی پڑھتے ہیں۔ فرق سمجھ لیں کہ ظالموں کے اسلام کا کوئی بھی نہ بنا، اور مظلوم کے اسلام میں غیر بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے نمونے بادشاہ اور سلطنتیں نہیں ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ ظلم و جور سے جھلک رہی ہے۔ عثمانی ترکوں نے بے انتہا مظالم کیے، مغل بادشاہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ اپنی سوچ بدلیں۔ محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر یہ اسلام کا نمونہ نہیں ہے۔ اگر دل مائل ہو تو مولا علی پاک حیدر کرار کو نمونہ پیش کریں، اگر عقیدہ حق پر دل ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کو نمونہ بنا کر پیش کریں۔ دیکھیں دنیا اسلام کی طرف کھینچتی ہے یا نہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم سب برائیاں دوسروں پر ڈال کر خود معصوم بن جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب علم کا راستہ دکھاتا ہے، مسلمان بے علم ہو کر کیوں جی رہا ہے؟ اسلام آپس کے اتحاد کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد ہے ہی نہیں۔ اسلام ایمانداری سے تجارت کا سبق دیتا ہے اور ترقی کے راستے دکھاتا ہے، لیکن مسلمان ان صفات سے محروم ہے۔ آج اسلام میں مسلمان نے کیا ایسا کیا ہے کہ اسلام کے خلاف تعصب کی فضا ہے؟ غیر مسلم تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی تلوار نے یہودیوں کو خیبر میں تیگ کیا۔ مرحب اور انتر کو تنے تنہا دو ٹکڑے کرنے والے مولا علی پاک سے تعصب ہونا چاہیے تھا، اور یہی یہودی اپنے باغ میں مولا علی علیہ السلام کو کام کیسے دے دیتے تھے؟ آج کے مسلمان کو غیر ملکوں میں کام کیوں نہیں ملتا کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں جوہر جو قبل اسلام صادق اور امانت داری کے تھے، کچھ بھی ان کے پاس رکھوا دو اتنا ہی ملے گا، کم نہ ہوگا۔ وہ جو کہہ دیں گے وہ سچ ہوگا۔ اللہ اکبر! زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی اور ان کا کہا جو ہے وہ نہیں بدلا جائے گا۔ وہ صاحب خلق عظیم ہے، صادق اور امین ہے، اخلاق اتنا بڑا ہے کہ دشمن کو بھی دعا دیتے ہیں۔ اگر اپنے رسول کی یہ 3 صفتیں مسلمان لے لیتے تو پوری دنیا میں مسلمان ہی ترقی یافتہ ہوتے، ساری دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی، لیکن ہم نے اپنا آپ اور اپنا امیج خود بگاڑ لیا اور اپنے کرداروں کے دھبوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام رکھا۔ آج کو جتنا بے علم ہے، جتنا ناسمجھ ہے اور کردار کی پختگی سے عاری ہے، آج وہ ہمارے نوجوان نسل کا ہیرو ہے۔ خدا را اس درد کو سمجھیں۔ بدعقیدہ ملا نے، طالبان نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ انہوں نے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے اس سے اسلام ساری دنیا میں بدنام ہوا ہے۔ مذہب میں جبر، ظلم، کوڑے مارنا نہیں ہے، مذہب میں لا اکراہ فی الدین ہے۔ کوئی جبر نہیں ہے مذہب میں، کہ مسلمانوں نے انہی حکمرانوں کو اپنا ماڈل سمجھ لیا ہے اور مسلمان علماء قوم کو کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پروردگار نے خلافت کو بنی امیہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو پھر ان کو حکومت کیسے ملی؟
تاریخ کی کتابیں ذرا کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو خلافت کیسے ملی، یہ شجرہ ملونہ اسلام کے شجرہ طیبہ سے کیسے منسلک ہو گیا۔ 14 ہجری میں سب سے پہلے ابو سفیان کا بڑا بیٹا 4 سال تک شام میں دمشق کا گورنر رہا، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معاویہ گورنر بنا، اور 18 ہجری سے 23 ہجری تک 5 سال شام میں معاویہ نے حکومت کی، اور اس کے بعد جیسے ہی پہلے 2 دور خلافت گزرے اور تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان کو حکومت ملی تو فوراً سب سے پہلے فلسطین، مصر، قنسرین اور بحرین کے گورنروں کو معزول کر دیا گیا، اور فلسطین کی ساری سرزمین اٹھا کر فقط ایک فرد کے حوالے کر دی گئی، اور 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک 1250 سال میں یعنی 1250 سال میں اتنی بڑی حکومت بنا لی گئی۔ دوسری خلافت کے زمانے میں قنسرین کا گورنر خالد بن ولید تھا، اس نے 1000 درہم اپنے وزیر کو دیے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ ثانی حضرت عمر نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ، جو عمامہ پگڑی اس نے یعنی خالد بن ولید نے اپنے سر پر پہن رکھی ہے اسے اتار کر اسی کپڑے سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھو، اور اسے جامع مسجد میں لے جا کر سب کے سامنے اس سے معافی منگواؤ، اور اس سے پوچھو کہ بیت المال کو اپنی مرضی سے ذاتی تصرف میں کیوں لیا ہے۔ اگر اس نے اپنا ذاتی مال بتا دیا تو بھی یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے زمرے میں ہے، اگر اس نے بیت المال سے دیا ہے تو مسلمانوں کے مال سے خیانت کی ہے، اور ایسا کیا بھی گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مدینے بلایا، اور خلیفہ ثانی نے تاحیات ان پر پابندی عائد کر دی، وہ اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی جگہ کے گورنر نہ بن سکے۔ اب مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور تاریخ کی کئی دوسری کتابوں میں بھی درج ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ بھی مواخذہ ہوا، اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بھی مواخذہ ہوا، وہ بھی بحرین کے گورنر تھے۔ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ خوبصورت اونٹ گھوڑے بہترین نسل کے ان کے پاس ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے بھی سوال کیا گیا۔ سیرت النبی کی کتاب میں بھی خلیفہ ثانی کی عدالت میں یہ بات تحریر ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اتنے بہترین گھوڑے اور بہترین نسل کے خوبصورت اونٹ آپ کے پاس کیسے آئے، تو انہوں نے کہانی گھڑی کہ میں نے تجارت کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تجارت کے راس المال چاہیے، سرمایہ پیسہ چاہیے، آپ نے کہاں سے لیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے اونٹ کا بچہ تحفے میں دیا تھا، میں نے پال کر بڑا کر کے بیچا تو یوں میرے پاس تجارت کرنے سے پیسے ہو گئے۔ خلیفہ ثانی نے ماننے سے انکار کر دیا تو ابو ہریرہ نے اللہ کی قسم اٹھائی، لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ ثانی نے کہا کہ تم کہانی گھڑ رہے ہو، اور ابو ہریرہ کی قمیض اتروائی، اور خود خلیفہ ثانی نے اتنے تازیانے مارے کہ وہ لہولہان ہو گئے، اور کہا کہ اب قمیض پہنو، اور اب کے بعد کبھی گورنری کا سوچنا بھی نہیں کہ تم کسی علاقے کے گورنر بن سکتے ہو، کہ تمہاری ماں نے تمہیں صرف گدھے چرانے کے لیے پیدا کیا ہے، الیاذ باللہ۔ اور دوسری طرف 14 ہجری سے بنی امیہ نے شام میں حکومت شروع کی، پہلے بڑے بھائی پھر چھوٹے بھائی، دونوں کی حکومت کل ملا کر 950 سال بنی، ان میں سے ایک مرتبہ بھی ان سے باز پرس نہ کی گئی، یہاں تک کہ جب معاویہ نے اپنی رہائش کے لیے وسیع ترین محل تعمیر کر لیا تو اسے خلیفہ ثانی نے طلب کیا اور کہا کہ سوال جواب کیے، تو اس نے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں روم ہے اور رومی جاسوس آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی لیے میں اپنے محل کے سامنے کے بھکاریوں کو بھی کچھ نہیں دیتا کہ کہیں بھکاری بن کر یہ لوگ ہماری جاسوسی نہ کر رہے ہوں۔ لیکن پھر بھی خلیفہ دوم نے کہا کہ تم باتیں اچھی بنا لیتے ہو، لیکن میں تم کو نیک کام کا حکم کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، اور عوام کو برائی سے روکنے پر نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی حکومت جاری رکھی گئی۔ کیوں بنی امیہ کا اقتدار اتنا مضبوط کیوں کر دیا گیا؟ کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شق سے ان کو مستثنیٰ قرار دے دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت کے 5 سال صرف داخلی جنگوں میں گزر گئے، اور بالآخر مسلمانوں کے نفوذ کی تطہیر کرتے کرتے خود مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ان حالات میں امام حسن مجتبیٰ نے حکومت سنبھالی۔ یاد رکھیں، اگر ہم سیرت ائمہ کرام کو بنیاد اسلام نہیں مانیں گے اور ان کی سیرت اور کردار کو نہ دیکھیں گے تو ہم ان کی سیرت کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو نہیں جان سکتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات آج تک اور شب محشر تک ہمیں موجود ہیں، کہ باقی تمام ائمہ کرام کی امامت کی عمارت مولا حسن مجتبیٰ کی امامت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، کربلا سمجھ ہی نہ آتی اور یوم عاشور کے مظالم کبھی یاد ہی نہ رہتے اگر مولا حسن پاک کی شخصیت نہ ہوتی۔ امامت کی زندگی
کی جدوجہد دین کی زندگی کی حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح امام حسن کو سمجھے بغیر کربلا اور عاشورہ کی روح تک پہنچنا ناممکن ہے کہ کربلا پہلے حسنی ہے پھر حسینی ہے۔ روح کربلا امام حسن علیہ السلام کا بلند کردار ہے۔ یاد رکھیں ہر امام نے زمانے کے ظلم سہ کر طاغوت اور باطل کے چہروں سے نقاب اتارے، اور کربلا کے بعد کوئی یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو لوگ اسے بے دین اور لعنت کا حقدار کہتے ہیں۔ یہ ساری محنت مولا حسن پاک نے کی تاکہ مولا حسین پاک اپنے حصے کا کام انجام دے سکیں۔ تاریخ اہل بیت میں جو حیثیت محرم الحرام میں قتل حسین علیہ السلام کی ہے، وہی حیثیت تاریخ اسلام میں تاریخ اہل بیت میں صلح امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے زمانے میں جب بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا اور پورے شام میں سے کسی ایک فرد نے بھی اعتراض نہ کیا، پورا شام، دمشق، قنسرین، فلسطین، حمص، یہ مکہ مدینہ سے بھی بڑی حکومت بن چکی تھی، اور ہر جگہ غیر شرعی کام، حرام کام جائز بنا کر کروائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ خالد بن ولید اور ابو ہریرہ کو ہٹا دیا گیا عہدوں سے، لیکن کیوں بنو امیہ سے کوئی باز پرس نہ کی گئی، اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں صبر مولا علی اور صبر امام حسن پاک کو سمجھنا اور جاننا ہوگا، ان کی مظلومیت کی معرفت پانا ہوگی۔ جیسے ہی شام فتح ہوا، بنو امیہ حکومت کے لیے دوڑے۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ آج اسپانیہ میں ڈھونڈے سے بھی مسلمان نہیں ملتا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ سب جگہ مسلمان ملیں گے، لیکن 800 سال جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان نہ ملے گا، کیونکہ حکومت بنو امیہ کو دے دی گئی تھی۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں یہ اسلام میں کب شامل ہوئے۔ نہ یہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں، نہ خیبر میں۔ 8 سالوں میں جب اپنی بقا کی جنگ اسلام لڑ رہا تھا، یہ دشمن اسلام رہے، اور فتح مکہ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ انہوں نے کیا سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا سمجھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر؟ کیا انہوں نے اسلام کو جانا؟ اور جنگ حنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی آخری جنگ ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ جیت کر آئے تو 10,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو 4 اونٹ دیے، اور ابو سفیان اور اس کے بیٹوں کو 100 اونٹ دیے۔ اور جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی نہ سمجھیں، تو گھر پر ہم نے چھوڑے، بیوی بچے ہم نے چھوڑے، قربانیاں ہم نے دیں، اور آپ نے ہمیں 4 اونٹ دیے، اور ابو سفیان اس کے بیٹوں کو 100 اونٹ دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ تمہارے پاس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہی بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اور فرمایا میں ان کے دلوں سے اسلام کے لیے کینہ اور بغض اور دشمنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انعامات، نوازشات ان کے شر سے بچانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اب شام اور فلسطین فتح ہوئے تو اقتدار بنو امیہ کو دے دیا گیا۔ یہ اسلام کو روشناس کیا کرواتے کہ جنہوں نے اسلام کی الف بے کو بھی نہ سمجھا تھا۔ اللہ اکبر۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے۔ قرآن بھی بتاتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون کی شان کو بھی بھلا دیا گیا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ یمانی جیسے جو ہیں وہ نبی پاک اہل بیت علیہم السلام کے محب صحابی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی چھوڑ کر، ان کو نظر انداز کر کے ان کو جو ہے وہ حاکم بنا دیا گیا، جو جمعہ 8 دن بھی اسلام میں شامل ہوئے، ان کو وقت نہ گزرا تھا، جو لوگ اسلام کی روح سے سراسر ناواقف تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ لوگ اگر بدھ کو جمعہ پڑھائیں تو تعجب کرنے والی بات کون سی تھی؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل مولا حسن پاک کی صلح حسن پر بات کریں گے، تاکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں مولا حسن پاک کی شہادت کے ایام ہیں، اور ہم ان کا ذکر کر کے ان کی یاد اپنے ذہن اور قلوب میں سما کر ہم بھی فیض یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔